السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الوقف علی اواخر الکلم یعنی کلمات کے آخر پر وقف کی کیفیت کی تیسری صورت پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 5 صورتیں موجود ہیں جو کلمات کے آخر میں صحیح حرف پر وقف کی کیفیت ہے۔ 5 کیفیات موجود ہیں، ان میں سے ہم نے السکون المحض الروم کو مکمل کیا۔ آج ہم تیسری صورت پڑھیں گے اور وہ ہے الاشمام۔ الاشمام ضمہ کو بغیر آواز کے صرف ہونٹوں کی گولائی سے پڑھنا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ سونگھنا، سنگھانا۔ اصطلاحی معنی جو تجوید میں اس کا معنی لیا جاتا ہے وہ ہے حالت وقف میں ضمہ کی حرکت کو ساکن کرنے کے بعد ضمہ کی آواز کے بغیر ہونٹوں کو گول کرنا۔ مضموم یعنی وہ حرف جس کے اوپر ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ مضموم حرف کو ساکن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہونٹ گول کیے جاتے ہیں۔ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے درمیان میں گول دائرے کے برابر جگہ باقی رہتی ہے، جیسا کہ اس پکچر میں آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، گولائی میں سوراخ باقی رہتا ہے۔ ضمہ کی آواز نہیں نکالی جاتی، اس لیے اشمام کو صرف بینائی والا شخص ہی دیکھ سکتا ہے۔ یعنی اب مجھے آپ نہیں دیکھ سکتے اسکرین پہ، تو جب میں کر رہی ہوں گی تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، میں آپ کو اچھی طریقے سے بار بار کھول کے بیان تو کر سکتی ہوں، لیکن میں جو ایکشن کر رہی ہوں گی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ آپ مجھے دیکھ نہیں پا رہے۔ اس لیے آپ اشمام کو اس طریقے سے سیکھ نہیں پائیں گے جتنا کہ کوئی انسان اپنے معلم سے بیٹھ کر سامنے سیکھتا ہے، کیونکہ آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اشمام کا قاعدہ صرف ضمہ یا ضمتین یعنی ضمہ تنوین پر وقف کی حالت میں لگایا جاتا ہے۔ یعنی نمبر 1 آپ اس کے اوپر وقف کر رہے ہوں گے اور نمبر 2 اس کی حرکہ کون سی ہوگی؟ ضمہ یا ضمتین۔ نستعین، اور جب ہم اس کو وقف کریں گے تو ہم کریں گے نستعین۔ عظیم وصل کے اوپر پڑھیں گے، اور اشمام میں کیسے پڑھیں گے؟ عظیم۔ اس میں آپ کو یہی فیلنگ ہو رہی ہے کہ میں تو بالکل سکون محض کی طرح اس کو وقت دے رہی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں اچھی طریقے سے سکون محض کی طرح ہی اس کو وقت دے رہی ہوں، لیکن جب فنش ہوتا ہے تو میں اپنے ہونٹوں کو گول کر دیتی ہوں اس طریقے سے، وہ یہی اشمام کہلاتا ہے۔ اشمام کے ساتھ وقف کرنے کے قواعد۔ اشمام کے ساتھ وقف کرنے کے لیے قواعد تجوید کو وقف کی حالت میں لگایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے روم میں دیکھا تھا کہ وصل کی حالت میں لگائے جاتے ہیں قواعد، لیکن اشمام اس سے مکمل مختلف ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں وقف کی حالت کے مطابق قوانین لگائے جاتے ہیں۔ اگر آخری حرف سے پہلے حرف مد یا حرف لین ہو تو اشمام کے ساتھ وقف کی صورت میں مد عارض للسکون یا مد لین کو قاعدے کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو 2 یا 4 یا 6 حرکہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور پھر جو پڑھ لیا جاتا ہے تو پھر ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں۔ جیسے نستعین وصل میں ہے، اور مد عارض للسکون کرتے ہوئے ہم کیا پڑھیں گے؟ نستعین۔ لیکن اشمام کے ساتھ ہم کرتے ہوئے ہم بالکل اسی طریقے سے اس کو وقف کریں گے، اور وقف کرنے کے بعد ہونٹوں کو بغیر آواز پیدا کیے ضمہ کی طرح گول کر دیں گے۔ That's it۔ یہ اشمام کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیے، آپ سنیے، آپ کو سنائی تو دے گا لیکن آپ میرے ہونٹوں کو نہیں دیکھ پا رہے، اس وجہ سے آپ کو ویسے نہیں
سمجھ میں آئے گی، لیکن میں آپ کو اچھی طریقے سے کر کے بتاؤں گی تو آپ فیل کر سکیں گے کہ کس طریقے سے کرتے ہیں. تو کیسے ہیں؟ نستعین. یہ میں نے وقف کیا اور اب میں ہونٹوں کو گول کر لوں بس، بغیر آواز کی. متشابہات، یہ وصل میں ہے، اور سکون مہد کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں؟ متشابہات. اور یہ کر کے یہ ہم سکون مہد کے ساتھ کیا، لیکن اشمام کے ساتھ کیا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے سکون مہد کی طرح پڑھ کے جب آپ فنش کر چکے ریسیٹیشن تو آپ بس ہونٹوں کو گول کر دیں. متشابہات. حروف قلقلہ پر اشمام کے ساتھ وقف کرنے میں قاعدے کے مطابق قلقلہ کیا جاتا ہے. ابواب عند الوصل، یہ وصل کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، اور جب آپ سکون مہد پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ابواب، بالکل اسی طریقے سے پڑھیں گے. لیکن اشمام کے ساتھ اس کو کیسے پڑھیں گے کہ آپ بالکل سکون مہد کی طرح اس کو سٹاپ کریں گے اور پھر بس ہونٹوں کو گول کر دیں گے. ابواب، اور آخر میں آپ نے ہونٹوں کو گول کر دیا. اشمام کے ساتھ وقف کرنے کے قواعد میں اور کیا باتیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ حرف را پر اشمام کے ساتھ وقف کرنے کے لیے تفخیم اور ترقیق کے قواعد حالت وقف کے مطابق لگائے جاتے ہیں. جیسے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عند الوصل را جو ہے وہ کیا ہے؟ مفخمہ ہے. اگر آپ اپنی ریسیٹیشن کو کنٹینیو کریں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ فَيَغْفِرُ. یہ ہیوی کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ راک کے اوپر دمہ ہے اور ہم وصل کر رہے ہیں، ہم آگے اپنی ریسیٹیشن کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو ہم کریں گے فَيَغْفِرُ. را از ہیوی بیکاز را کے اوپر دمہ ہے، ہم اس کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. اب عند السکون عند الوقف بالسکون، یعنی سکون کے ساتھ وقف کرنے کے اوپر ہم کیا کریں گے کہ را باریک ہو جائے گا. کیوں را باریک ہوگا؟ کیونکہ را کے اوپر ہم نے وقف کیا تو را کے اوپر ہم نے سکون دیا، اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر ہم نے دیکھا کہ یہاں تو ہمارے پاس کسرہ ہے، تو را اپنے پیچھے کسرہ کی وجہ سے باریک ہو گیا کیونکہ اس کے پاس خود سے سکون ہے، کیونکہ ہم نے اس کو وقت دینے کی وجہ سے سکون دے دیا. اب سکون دینے کے اوپر یہ اب پیچھے دیکھے گا کہ اس کے پاس کیا حرکت ہے. اگر کسرہ ہے تو یہ باریک ہو جائے گا، تو یہاں یہ باریک ہو گیا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ فَيَغْفِرْ. فَيَغْفِرْ. اب عند وقف بالاشمام کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ بھی مرققہ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اشمام کے اوپر سارے قواعد بالکل جیسے ہم وقف کرتے ہیں ویسے ہی لگانے ہیں، لیکن ہم آخر میں اس کے دمہ کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں پہلے ہمارے پاس اصلاً دمہ موجود ہے، تو ہم ہونٹوں کو بس گول کر دیں گے اور اس کو وقف کے سارے قواعد کو اپلائی کریں گے. فَيَغْفِرْ. جب ہم نے اس کو سکون کے ساتھ وقف دیا پھر اس کے بعد ہم نے ہونٹوں کو گول کر دیا. فَيَغْفِرْ. فَيَغْفِرْ. بس اینڈ میں جب میں پورا یہ بول میں ادائیگی کر لیتی ہوں، اور ادائیگی کرنے کے بعد جب میں اس کو را کو باریک کر دیتی ہوں تو پھر میں ہونٹوں کو گول کر دیتی ہوں یہاں، بس بغیر آواز کے ہونٹوں کو گول کر دیں گے، اور یہی اشمام کہلاتا ہے. اب ہم الروم اور اشمام کا موازنہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کمپیریزن کیا جائے کہ ان میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں یا کیا کیا ان میں اختلافات ہیں. روم میں حرکت کا زیادہ تر حصہ گرا کر صرف 1/3 حصہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کا لینتھ کو کم کر دیا جاتا ہے.
لیکن اشمام میں دمہ کی حرکت کو ساکن کرنے کے بعد دمہ کی آواز کے بغیر ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے. یعنی اشمام میں دمہ کی حرکت کو ساکن کرنے کے بعد ساکن کیا جاتا ہے. یہاں لینتھ کو کم کیا جاتا ہے، یہاں سے بالکل ساکن ہی کر دیا جاتا ہے اور بس ہونٹوں کو گول کر کے بغیر آواز کے ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے. پھر روم میں صرف حالت وقت میں کلمے کے آخری حرف پر لگایا جاتا ہے. یعنی روم صرف حالت وقف میں کلمے کے آخری حرف پر لگایا جاتا ہے اور اشمام صرف حالت وقف میں کلمے کے آخری حصے پر لگایا جاتا ہے. یہ دونوں ان میں سملر باتیں ہیں کہ یہ دونوں وقوف کے ہی طریقے ہیں. روم بھی صرف حالت وقف میں کلمے کے آخری حرف پر لگایا جائے گا اور اشمام صرف حالت وقف میں کلمے کے آخری حرف پر لگایا جاتا ہے. روم کا قریب موجود متوجہ شخص ہی سن سکتا ہے اور جبکہ اشمام کو صرف بینائی والا شخص ہی دیکھ سکتا ہے. جو اپنے معلم کو دیکھ رہا ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اس کو پتا چلے گا کہ معلم نے اشمام کیا ہے. اور روم کا کہ جو ہے متوجہ انسان ہی اس کو سن سکتا ہے، کیونکہ روم میں آواز کو آخری حرف کی آواز کو پست بھی کیا جاتا ہے، اس کی حرکوں کو کم بھی کیا جاتا ہے، اور اشمام میں تو آواز کو پیدا ہی نہیں کیا جاتا اور بس ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے. روم کا قاعدہ کسرہ دمہ اور کسرتین اور دمتین پر لگایا جاتا ہے، جبکہ اشمام کا قاعدہ صرف دمہ اور دمتین پر لگایا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہمارے پاس آئی؟ کسرتین، دمہ اور دمتین روم کے پاس موجود ہے، اور اشمام میں کیا ہے؟ صرف دمہ اور دمتین. سو فتحہ کا نہ روم میں کوئی داخلہ ہے اور نہ اشمام میں. تو ہمارے پاس الروم میں صرف اور صرف کسرہ، کسرتین، دمہ اور دمتین، اور اشمام میں صرف اور صرف دمہ یا دمتین کے اوپر یہ قواعد اپلائی ہوتے ہیں. پھر روم میں قواعد تجوید کو وصل کی حالت کے مطابق لگایا جاتا ہے. تو روم میں قواعد تجوید کو وصل کی حالت میں لگایا جاتا ہے، جبکہ اشمام میں قواعد تجوید کو وقف کی حالت کے مطابق لگایا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس الروم اور اشمام کا موازنہ. انشاءاللہ اس کو بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس کو اگلی سلائیڈز میں کمپلیٹ کیا جائے گا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.